میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں پھر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے رجب شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوگا؟ ابھی رجب شریف چل رہا ہے، رجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد کون سا مہینہ شروع ہوگا؟ جی عبدالاحد بھائی؟ شعبان۔ شعبان کا؟ عفان بھائی؟ شعبان۔ شعبان۔ جی عبدالرحمن بھائی؟ شعبان المعظم۔ شعبان المعظم۔ بغداد بھائی؟ شعبان المعظم۔ تو اس طرح سب کا جواب درست ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی تو سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سبیح بھائی۔ جی تو سبیح بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا سا کلام ہے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے۔ سرکار دو جہاں پر، سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک علیہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو
سردار دو جہاں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پیسے پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیسے پہ پیدر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے سماعت کیا، اور اسی کلام کے ساتھ پروگرام شروع ہو چکا ہے ہمارا میرا پیارا دین میرا پیارا دین میں پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ عفان بھائی ہیں، اور عفان بھائی کے بعد کون ہیں؟ زور سے عبدالرحمن اور بغداد بھائی اور عبد الاحد بھائی، ماشاءاللہ دونوں کے گلوں میں سے کیا نکل رہا ہے یہ اندر سے؟ کیا ہے یہ؟ کچھ نکل رہا ہے؟ دونوں ماشاءاللہ تیار آئے ہیں جی؟ نہیں آواز نہیں گونج رہی، میں کہہ رہا ہوں آپ کے یہ گلے سے یہاں پہ یہ کیا پہنے ہوئے ہیں؟ ہاں آئینے، کیوں سردی آ گئی ہے تو سردیوں میں اس طرح سے ماشاءاللہ دونوں ایک ساتھ ہیں نا، اچھا لگ رہا ہے بیٹھے ہوئے۔ تو ادھر نہیں ہے، کیوں بھائی سردی نہیں ہو رہی؟ ہو تو رہی ہے سردی، تو سردی میں احتیاطیں بھی کرنی ہوتی ہیں، اس طرح ساکس بھی ہیں میرے غائب ہے، یہاں کئی ساکس ہیں کئیوں کے نہیں ہیں، تو خاص طور پہ بچے بڑے سب کو اس طرح سے جو ہے نا سردی میں خیال رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی، اور بے احتیاطی کریں گے تو پھر کیا ہوگا فان بھائی؟ کون خراب ہوگی؟ مائک میں ہوگی نا خراب، تو مائک جلدی سے لے سیدھے ہاتھ سے جی، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ہاں تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس کے لیے ہمیں خود بھی کوشش بھی کرنی ہوتی ہے۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے، میرا کلام ہم سن چکے ہیں، اور آگے چلیں گے، سیگمنٹ ہوگا ایک پیاری حدیث، سیگمنٹ ہوگا کرامات صحابہ ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا کرامات صحابہ، اس میں چینج ہوتا رہتا ہے۔ آج ہے دین کی پیاری باتیں اور اسلامک ہسٹری بھی سنیں گے۔ پیارے پیارے بچوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے۔ ہم آپ کے گھروں میں آ چکے ہیں، آپ کہیں اور نہیں چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کے گھروں میں مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے آ چکے ہیں۔ چلتے سیگمنٹ کی طرف، ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی سیگمنٹ ایک پیاری حدیث، جس میں حدیث پاک ہم نے یاد کرنی ہے۔ جلدی سے دیکھتے ہیں کون یاد کرتے ہیں، اور جو گھروں پر بچے موجود ہیں، آپ نے حدیث پاک ہمیں لکھ کر اچھے انداز سے سینڈ کرنی ہے، انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ جی تو اسکرین پر حدیث پاک دکھائیے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادب السوء کعرق السوء،
یعنی بے ادبی بہت بری عادت کی طرح ہے، بے ادبی بہت بری بری عادت کی طرح ہے۔ چلے بھائی یاد کریں، ادب السوء، ادب السوء، جی سنائیں، ادب السوء، ادب السوء، جی ادب السوء، ادب السوء، جی ادب السوء کا عرق السوء، ادب السوء، کا عرق السوء، السوء، ہاں اس کی ادائیگی تھوڑی صحیح کرنی ہے، کا عرق السوء، عرق السوء، جی سنائیں گے فن بھائی؟ ادب السوء، غیر کے سوء، زبردست، بغداد بھائی؟ ادب السوء كعرت السوء، کچھ اور ہو عرت گیا، السوء، عرق کا عرق السوء۔ ہمارے فصیح بھائی سنانا چاہ رہے ہیں بھائی، جلدی سے، سبھی بھائی، فصیح کر دیا میں نے، سبھی بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادب السوء كعرق السوء، زبردست، صحیح، پہلے کاف ہے پھر اچھا دوبارہ سنا ہے بھائی، كعرق السوء۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے مفتش ساتھ رکھے ہوئے چیک کرتے رہتے ہیں۔ چلیں بھائی بغداد بھائی؟ ادب السوء كعرت السوء، نہیں جی، آپ کچھ اور پڑھ، السوء، قاف ہے، قاف، کا عرق السوء۔ وعرت السوء، آج کوئی ارتس ہو رہا ہے نا، تے ہو رہا ہے، پتہ نہیں تے کیوں آ رہا ہے بیچ میں۔ عبد الرحمن بھائی صحیح سنا رہے ہیں۔ آئیے ترجمے کی طرف چلتے، بے ادبی بہت بری عادت کی طرح ہے، بے ادبی بہت بری عادت کی طرح ہے، بے ادبی بہت بری عادت کی طرح ہے، بے ادبی بہت بری عادت کی طرح ہے۔ واہ بھائی واہ، یہاں تو فوراً ہاتھ اٹھ گئے۔ چلیں عفان بھائی سے شروع کرتے ہیں، عربی اور ترجمہ دونوں۔ ادب ادب السوء السوء کا كعرت السوء، عرق السوء۔ عرت السوء، چلیں چلیں ترجمہ سنائیں۔ بے ادبی بے ادبی بہت بہت بری عادت کی طرح ہے۔ بری عادت کی طرح، چلیں بھائی، عربی میں بھی تھوڑی مسٹیک تھی اور ترجمہ بھی نہیں ہو سکا ہے۔ عبد الرحمن بھائی کی طرف چلتے ہیں، ادب السوء غیر کے سوء، چلیں ترجمہ۔ بے ادبی بہت بری عادت کی طرح ہے۔ بغداد بھائی؟ ادب السوء كعرت السوء، عرق السوء، عرق السوء، كعرت السوء، تی کیوں ہو رہا ہے؟ تس نہیں، كعرت السوء، چلیں ابھی آج نہیں ہو پا رہا میرا خیال ہے، ترجمہ سنا دیں۔ بے ادبی بہت بری عادت ہے، بے ادبی بہت بری عادت کی طرح ہے، یہ خود بھی بہت بری عادت ہے۔ جی ادب السوء، دوبارہ، ادب السوء، ادب السوء، آرام سے، جھٹکا کیوں دے رہے؟ السوء کا ہاں، قس السوء، اور ترجمہ؟ بے ادبی بہت بری عادت کی طرح ہے۔ ماشاء اللہ۔ عفان بھائی کو کیا آ گیا اتنی دیر میں؟ کچھ نئی بات آ گئی، بتائیں کیا بتا رہے ہیں؟ حدیث سنا، سنائیں۔ ادب السوء كعرق السوء، کا عرق السوء، عرق السوء، بہت اچھی کوشش کی ہے بھائی۔ بے عربی بے عربی نہیں، بے ادبی۔ بے ادبی ہاں، بہت گندی عادت ہے، چلیں، بہت بری عادت کی طرح ہے، ماشاء اللہ۔ جی ایک اور بار عربی پڑھائیں۔ ایک اور بار عربی پڑھانی ہے، وہ انہوں نے ایک دفعہ اتنی مشکل سے پڑھی ہے، آپ دوبارہ پڑھوا رہے ہیں ان کو، اتنی تو انہوں نے اچھی بیچارے نے کوشش کی۔ بھائی ایک اور دفعہ پڑھ دیں ہمارے صفی اللہ بھائی کی فرمائش پہ۔ ادب السوء کی دیکھیں نا، کا كعرق السوء، سب خراب کرا دیا ہم نے، پہلے انہوں نے ایک دفعہ سنا دیا تھا، کافی بہتر۔ چلے بھائی، اور تو بغداد بھائی کو آ گیا؟ ہاں پکی بات ہے، لیکن اب تو ہم آگے جا رہے ہیں ختم کر کے۔ ادب السوء كعرت السوء، یہ بعد میں پڑھائیں گے، بعد یاد کیجیے گا اس کو صحیح کر کے۔ تو ہمارے آج کے ذہین بچے کون بن رہے ہیں پھر؟ عبد الرحمن بھائی نے سنایا نا سب سے اچھا، تو عبد الرحمن بھائی آج کے بن گئے ہیں ذہین بچے، ماشاء اللہ۔ آئیے اب تو پکچرز آئی ہوئی ہیں بھائی، کچھ پکچر شامل کرتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان فی الصلاۃ
آگے کیا لکھا ہے؟ شفاءن. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک نماز میں شفا ہے. اور کون ہے بھائی لکھنے والے؟ شفاءن لکھا ہے، شفاءن ہے. اچھا چلیں یہ آپ بتائیں گے نا، غلطی آپ نکالیں گے. ٹھیک ہے جی چلیں. اور کون ہے لکھنے والے بھائی؟ یہ نہیں پتا چل رہا. بنت مقصود الطاریہ. بنت مقصود الطاریہ ہیں. کہاں سے ہیں؟ مہر والی سے. نہر والی سے ہیں بھائی. اور مہر، اچھا مہر والی، نہر والی نہیں، مہر والی سے ہیں. اور جائے نماز اور تسبیح بھی بنائی ہے. اور کیا آپ بتا رہے ہیں بھائی؟ غلطی کیا بتا رہے ہیں؟ شفاءن لکھا ہے، شفاءن ہوگا. ٹھیک ہے بھائی یہ نوٹ کر لیں، اگلی دفعہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. اچھا ماشاء اللہ یہ بھی اچھا ہے، کوشش کیا آپ نے، تھوڑی سی ہو جاتی ہے، اگلی دفعہ اور سی ہو جائے گا. جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ امی کی طرح ہیں، ماں کی طرح ہوتی ہیں. جی اور کیا لکھا ہے بھائی؟ مدینہ اور مغفرت کی دعا فرما دیں. اللہ پاک آپ کو مدینہ پاک میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حشر کے اندر ان کی شفاعت نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان کی شفاعت سے ہم سب داخل جنت ہوں گے. اور منایا کیا کیا ہے بھائی انہوں نے؟ پردے بنائے. اور پردے بنا دیے، درخت بنائے. درخت بنائے. اچھا جی چلے ٹھیک ہے. اور کون ہے لکھنے والے بھائی؟ یہ ہماری کنزہ الطاریہ ہیں چکوال سے. بڑے دنوں بعد آئی ہیں بھائی. کنزہ باجی کہاں غائب تھیں؟ کنزہ باجی آپ تو شامل ہوتی رہتی تھی نا پروگرام میں. یہ کھڑکی کے باہر کا انہوں نے منظر پیش کیا ہوا ہے. اچھا جی کھڑکی کے باہر یہ ٹھیک ہے. ہمارے تو ادھر کھڑکی نہیں ہے کوئی. چلے نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. جنت کے 8 دروازے ہیں اور انہوں نے دروازے بھی بنائے ہیں. اب وہ جنت کے کیسے ہیں وہ تو وہیں جا کے دیکھیں گے ہم. جنت کے تو جنت کے دروازے جی جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے. جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے. اور اس کی دیکھیں سیڑھیاں الگ بنائی ہیں انہوں نے، یعنی اس کو شو کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے جنت تو پھر جنت ہے، تو ہمیں جنت کا شوق ہونا چاہیے اور اس کو طلب کرنے کے لیے جو انداز ہے وہ بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے. کون ہے بھائی یہ لکھنے والے؟ نور فاطمہ الطاریہ بصیر پور. نور فاطمہ الطاریہ بصیر پور سے. ماشاءاللہ بہت اچھی ڈرائنگ ہے آپ کی. اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے. جی کمپلیٹ ہو گئی. اب اس میں پکچر آف دا ڈے کون سی ہے؟ جی پکچر آف دا ڈے. ماشاءاللہ. تو پکچر آف دا ڈے جو ہے ہماری کنزہ باجیہ کی جو ہے وہ بنائی ہوئی تصویر ہے. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اور اب آپ نے پابندی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے. اسی کے ساتھ اب آگے مزید بڑھنا ہے. اور کالز کا کیا حساب کتاب ہے بھائی؟ صفی اللہ بھائی سوال دیا ہوا تھا آپ نے، کیا سوال دیا ہے؟ کالز آئی ہوئی ہیں بہت ساری. اچھا اور سوال کیا ہے؟ رجب کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آئے گا؟ اچھا بھائی یہاں جواب بھی ہو گیا، کالز بھی ہیں. تو پہلے آپ کا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کال شامل کریں گے. چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں اور اس سیگمنٹ میں ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھتے ہیں. تو پیارے بچوں آج ہم دین کی جس پیاری سی بات کے بارے میں سنیں گے وہ ہے صلح کروانا. پیارے بچوں ایسا ہوتا ہے کہ باتوں باتوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو صلح کروانے کے بجائے جھگڑا دیکھ کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جھگڑا دیکھ کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروانی چاہیے، کیونکہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک کا فرمان ہے جس کا ترجمہ کنز ایمان یہ ہے، اور اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے. سبحان اللہ. سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے. پیارے بچوں ہمیں ہمارا پیارا دین اسلام یہی سکھاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جھگڑا ختم کرو، نہ کہ جھگڑا کراؤ.
ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھگڑا کرواتے ہیں اور اس کے بعد دیکھ کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمارا پیارا دین یہی سکھاتا ہے کہ جھگڑا ختم کرو, نہ کہ جھگڑا کرواؤ. کیونکہ لوگوں کے درمیان جھگڑا کروانا اور پھر دوستوں کے ساتھ مل کر وہ جھگڑا دیکھنا, یہ سب شیطان کے کام ہیں. یہ سب شیطان کے کام ہیں. اور ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. ہم نے شیطان کو راضی نہیں کرنا. اس طرح شیطان ہمیں نیکی کے کاموں سے دور کر کے گناہ والے کاموں میں لگا دیتا ہے, اور ہمیں گناہ والے کاموں سے بچ کر شیطان کو ناراض کر کے اللہ پاک کو خوش کرنا ہے. کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ پاک کو خوش کرنا ہے, اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے بھائی, ماشاء اللہ. عبدالاحد بھائی بتائیں گے آج کیا کیا سنا ہے؟ نہیں بتائیں گے؟ وہ نہیں بتا رہے بھائی. اور عبدالرحمن بھائی بتائیں گے کیا بتا رہے ہیں؟ صفی اللہ بھائی نے کیا بتایا ہمیں؟ جب کبھی دو مسلمانوں کے بیچ جھگڑا ہو صلح کرانے چاہیے. اچھا, اور عفان بھائی کیا بتائیں گے؟ جب دو بندوں میں جھگڑا ہو تو صلح کرانی چاہیے. ٹھیک ہے. صلح کرانا سب سے افضل صدقہ ہے. صلح کرانا کیا ہے؟ سب سے افضل صدقہ. اور بغداد بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ اور جو ہے پاس بچے ہوتے ہیں وہ لڑائی جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. او, لڑائی کراتے ہیں, پھر اس کو انجوائے کرتے. کیسے کراتے لڑائی عبدالاحد بھائی؟ لڑائی کرا دیتے دو میں. عفان بھائی آئے ہیں بڑے زور و شور سے ہاتھ اٹھا کے بتانے کے لیے. ہاں بھائی, کیسے کراتے لڑائی؟ کوئی بچہ ایک بچے کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے دوسرے کو, تو وہ بولتا ہے میں اس کو ماروں گا. ماروں گا. پھر اچھا, مائک میں یعنی ایک جا کے دوسرے کو لگاتا ہے کہ اس نے یہ بولا ہے, اور اس کو آدھا غصہ بولتا ہے میں اس کو پیٹوں گا. اور پھر جب کیا ہوتا ہے بغداد بھائی آگے؟ اور اگر کوئی کسی کی سائیکل چوک کو توڑتا ہے, اس بچے کی کسی اور دوست پہ الزام لگاتے تو ایسی لڑائی پیدا ہو جاتی ہے. یہ خود سائیکل توڑی اور الزام دوسرے پہ لگا دیا. اب جس کی سائیکل تھی اس نے جا کے دوسرے کے دانت توڑ دیے. تم نے میری سائیکل توڑی, میں تمہارے دانت توڑ. او, پھر کیا ہوگا عبدالاحد بھائی ایسے میں؟ بولے گا میں نے تو توڑا ہی نہیں تھا. جی, کرانی چاہیے. تو اس طرح سے بعض لڑائی کرانے والے ہوتے ہیں. تو یہ لڑائی کرانے والے تو پورے کیا ہوگا, شیطان کے چیلے بن گئے نا. یہ کام کس کا ہے؟ شیطان کا. تو یہ بہت بری بات ہے, یہ بہت بری بات ہے. اور ایک تو کسی کا نقصان بھی ہوگا اس کے اندر, اور آپس میں لڑ گئے تو بعض اوقات جو ہے وہ نقصان زیادہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے جو ہے وہ ہوتے ہیں باقاعدہ لڑائی کرانے والے. اور اس کو وہ کہتے ہیں تفریح آ رہی ہے, مزہ آ رہا ہے نا تفریح میں. تو تفریح میں آپ جو ہے وہ دوسروں کو لڑوا رہے ہیں, تو یہ کوئی اچھی تفریح نہیں ہے. تو لڑائی کرانے والا نہیں بننا چاہیے, بلکہ ہمیں صلح کرانے والا بننا چاہیے. صلح کیسے کرائیں گے یہ کون بتائے گا؟ عبدالرحمن بھائی بتائیں گے کیسے کرائیں گے؟ دو لڑ رہے ہیں, ابھی کون لڑے گا یہاں پہ؟ لڑاتے نہیں ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, صلح کرانی ہے. جی عفان بھائی, صلح کیسے کرانا ہے؟ ایسے چھڑانا. کیسے چھڑائیں گے؟ وہ دونوں بڑے بڑے لڑ رہے ہیں, آپ بیچ میں پتہ چل رہا ہے تھوڑی دیر میں عفان بھائی کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں سائڈ میں کہ عفان بھائی آنکھیں کھولو, کیا ہو گیا, آپ کہاں گھس گئے تھے؟ جی کیسے کرائیں گے؟ سبھی بھائی کو مائک دیں بھائی, وہ بتانا چاہتے ہیں. مائک ہاں, کیسے کرائیں گے صلح؟ دو لڑائی ہوئی اس کے پاس جا کے دوسرے والے بندے کے حوالے کوئی تعریف کرنا کہ وہ آپ کے بارے میں یہ بات بول رہے ہیں. ہاں, یہ بھی ایک الگ چیز ہے یہ تو ابھی. لیکن ہم تو یہاں لڑائی شروع ہو گئی ہے, ابھی اس میں صفائی کرانی تھی, صلح کرانی تھی. جی بغداد بھائی, کسی کی سائیکل میں لڑائی ہو جائے, ہاں سائیکل میں, اگر مائک اوپر کر کے اور اونچا, اور پورا صحیح پورے جملے بولنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کہے کہ ہم جیسے کہ کسی نے کسی پہ الزام ڈال دیا, ٹھیک ہے, میری سائیکل ٹوٹ دی, ٹھیک ہے, توڑ گئے. اب جب وہ اس پہ الزام ڈالتا ہے تو یہ تو الزام تراشی کہلائے گی. تو ابھی صلح کیسے کرانی ہے؟ صلح کرانی تھی ایسے کرائیں گے کہ ایک جو اچھا سا دوست
वो सुलह करा दे। सुलह करा दे। तो सुलह में ये ज़रा देख के ना, मैंने जैसे मिसाल दी है सुनो, बाद औक़ात ये हाथम पाई और लड़ाई हो उसमें आप चले गए तो पता चल रहा है खुद को भी थोड़ी सी जो है ना, और फिर घर पे आके ही प्यार से दोनों को समझा के एक दूसरे तो से ऐसे थोड़ा समझा के दूर से ज़रा एहतियात के साथ, और अगर यहाँ तक नौबत नहीं आई एक दूसरे को कुछ गलत बोल रहे हैं तब भी आप उन्हें बता सकते हैं कि ये अच्छा तरीक़ा नहीं है। और यहाँ ऐसे ही लड़ना शुरू हो जाते हैं, पूरी तफ्तीश भी नहीं होती कि हुआ क्या असल, तो वही हो रहा होता है, इधर उधर से बीच में कोई काम कर रहा होता है। और जो इस तरह की हरकतें करने वाले हैं उनको भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसी के साथ चलेंगे कॉल्स की तरफ, देखते हैं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जी मेरा नाम शयान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी। रजब के बाद शाबान का महीना आता है। रजब के बाद शाबान का महीना। नबी जन्नती जन्नती हज़रत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। नेक्स्ट, मैं हूँ गुलाम मोहम्मद गुलाम मोहम्मद अत्तारी, मैं हूँ अहमद अय्यान अत्तारी, हम दोनों भाई हैं तोसा शरीफ से। हम आज मैंने क्या बात सुनाएंगे? सुनाए जी। तेरी साथ ख्वाजा सुभान अल्लाह। दीन तू रसूल पाक की आल है। मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। सुभान अल्लाह। मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। जी कुछ सुनाएंगे मनक़बत शेर है ज़हन में? चलें मिल के पढ़ना है, ठीक है। तेरा नाम पाक मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तुझे बेकसों का ख़याल है, तुझे बेकसों का ख़याल है। मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ, मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है, मुझे इस गदाई पे नाज है। मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स किस तारीख को आता है? 6 रजब को। और अनकरीब ख्वाजा साहब का उर्स आने भी वाला है। तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र खैर आप मदनी चैनल पे सुनते भी रहते हैं, और इस हवाले से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मदनी मुज़ाकरे भी जारी हैं, तो उनको भी देखना, उससे फैज़ान उठाना है, अल्लाह के वलियों के तरीक़े को अपनाना है, उनके मनाक़िब भी सुनने सुनाने हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ अजबाज़ारा, मैं नवेला से बात कर रही हूँ। आपका सवाल का जवाब है शाबान। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। हमारा मदनी चैनल। जी भाई क्या जवाब दिया इन्होंने? रजब के बाद कौन सा महीना आता है? और ये कौन थी? अनीबा। अनीबा बाजी थी। कहाँ से थी? लसबेला लसबेला। वो नॉर्वे पहुंच गया, वो लसबेला पहुंच गया। आप एक तय कर लें, इतना दूर दूर पहुंचे दोनों, नॉर्वे से लसबेला। चले भाई, जहाँ से थे अल्लाह पाक खुश रखे, आपको सलामत रखे। आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट। मेरा नाम शाहज़मान अत्तारी है। शाहज़मान अत्तारी। मैं पेश कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि रजब के बाद शाबानुल मौसम आता है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे जहाँ में दावत इस्लामी तेरी धूप मची हो। आमीन। और अल्लाह ने करम
ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. سبحان اللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اور اللہ نے کرم ایسا کیا کہ دھوم مچی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کالز بھی ہیں بھائی؟ کمپلیٹ ہو گئیں؟ چلے بھائی تو کمپلیٹ ہو گئیں کالز، اور جنہوں نے کی ہیں بڑی اچھی بات ہے، جنہوں نے نہیں کی وہ اگلی دفعہ کر لیجئے گا. ہم چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اسلامک ہسٹری. اور اس میں سن رہے ہیں ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور ہم نے سنا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ نے تقریر کرتے اور لوگوں کو سمجھاتے کہ رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے. کیسے گزارنا ہے رمضان کا مہینہ؟ جی کیا کیا کر سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں؟ عبدالاحد بھائی بتائیں گے. بھی پڑھ سکتے ہیں نماز. عبدالاحد بھائی کا نام آپ نے لے لیا ہے تو پھر ان کا نام بغداد بھائی ہو گیا ہے. جی روزہ بتا رہے ہیں. اور نماز. ایک منٹ، روزہ کس ٹائم رکھتے ہیں؟ مغرب کے بعد روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر رکھتے تو ہیں بس اب چھوٹے سے. عفان بھائی بتا رہے ہیں، مائک دیتے ہیں عفان بھائی کو سیدھے ہاتھ سے جلدی سے. عیسیٰ کے بعد. کب رکھتے ہیں؟ عیسیٰ کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھ دیں گے. ٹھیک ہے بھائی. عبد الرحمن بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ فجر سے پہلے روزہ بند کر دیا. اور کھولیں گے کب؟ تھوڑا سا اونچا بولیں گے. اونچا بولیں گے، ابھی تو بولیں گے پہلے اونچا. جی دوبارہ سے. مغرب کے وقت روزہ. اور بغداد بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ عشاء کا جب ٹائم اینڈ پہ ہوتا ہے تو سحری کرتے ہیں، اور پھر جب عشاء کا ٹائم ختم ہو جائے تو سحری بند کر دینی چاہیے. اور روزہ جو ہے مغرب کے وقت کھولتے ہیں. چلیں بغداد بھائی نے ماشاءاللہ اچھے انداز سے بتایا. یعنی جب عشاء کا ٹائم جو ختم ہو رہا ہوتا ہے صبح صادق سے پہلے ہم نے جو ہے وہ افطاری کہہ رہا ہوں سحری کرتے ہیں بھائی. سحری کرتے ہیں. پھر صبح کا فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے ہماری جو ہے وہ سحری ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے عبدالاحد بھائی تو پھر کیا کریں گے؟ کھا لیں گے، افطاری کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی یاد کر لینا، ابھی چھوٹے سے ہیں انشاءاللہ امی سے پوچھ کے ابو سے پوچھ کے روزے رکھ لیں گے. تو عبادتیں کرنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے. اب جو قرآن پاک پہ نہیں وہ قاعدہ پڑھ لیں اپنا، کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے. فضول ہم نے نہیں گزارنا رمضان کو. ٹھیک ہے جی. اب ہم سنتے ہیں آگے کہ اسلام کا ایک اہم فرض کیا ہے؟ حج. کیا ہے؟ ہاں حج کرنا. اب حج کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انداز کیا تھا؟ آپ کا انداز یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے مبارک زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کیا. عبدالاحد بھائی کس کے ساتھ حج کیا؟ حضرت عمر فاروق. توجہ کہاں ہے آپ کی؟ کہیں ادھر کہیں توجہ چل رہی ہے مجھے لگ رہا ہے، باہر ہے کہیں توجہ. نبی پاک کے ساتھ انہوں نے حج کیا. پھر حضرت فاروق اعظم کا دور، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا ہے نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. تب بھی آپ حج ادا کرتے رہے. اور جب آپ کا اپنا خلافت کا دور آیا تب بھی آپ نے حج کا معمول جاری رکھا. حج تو ویسے زندگی میں ایک بار فرض ہے اپنی شرائط کے ساتھ، لیکن نفلی حج تو ہر سال کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ کیا حج کے لیے جا رہے ہیں؟ ویسے آپ ہوتے تھے کہاں پر؟ ویسے رہائش کہاں ہوتی تھی آپ کی؟ مدینہ. ہاں کہاں ہوتی تھی؟ مدینہ. اور حج کے لیے کہاں جانا ہوتا تھا؟ مکہ مکرمہ جانا ہوتا تھا. پھر میدان عرفات وغیرہ پورے اس کے جو مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں. اب مدینے سے جانا ہے مکہ. مدینے سے جانا ہے مکہ. اب ہم بھی انشاءاللہ جائیں گے، وقت آئے گا تو عمرے کے لیے، حج کے لیے. اب سفر کیسا ہوتا تھا؟ اچھا اب عمر فاروق کون ہے؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، حکمران ہیں، یا سمجھانے کے لیے کہہ لیجیے کنگ ہیں، ایک طریقے سے بادشاہ ہیں، وقت کے حاکم ہیں. اب وہ سفر کرتے تو کیسے نا، اتنے سارے لوگ ادھر، یہ وہ اتنے خادم، سب ایسے چلتے نا بھائی. اپنے
کی طرح. لیکن جو ہے وہ کس طریقے سے سفر کرتے تھے یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے تو کوئی ساتھ پروٹوکول نہیں کہ یہ 4 جو ہے وہ آج کل گاڑیاں ہوتی ہیں, پہلے اونٹ ہوتے ہوں گے, ادھر اونٹ چل رہے ہیں ادھر اونٹ چل رہے ہیں, ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور نہ آپ کے لیے کوئی خاص جگہ بنائی جاتی اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ کا اہتمام ہوتا جہاں دھوپ میں سایہ ملے. ایسا بھی نہیں کہ آپ کا کوئی الگ سے جو ہے خیمہ وغیرہ چل رہا ہو اونٹ پہ کہ جہاں رکیں گے وہاں بھائی ان کا خیمہ لگا دیا جائے, خلیفہ وقت ہیں. بلکہ آپ کیا کرتے تھے, حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے سفر میں مکہ شریف سے مدینہ شریف تک امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. پھر ہم واپس بھی آئے لیکن آپ نے نہ تو کوئی خیمہ لگایا, پہلے خیمہ ہوتا نا عارضی سا گھر لگا دیتے تھے, حالانکہ اس میں اگر 2-4 بندے کر دیں تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن آپ اس سفر میں بھی کوئی خیمہ بھی نہ لگایا اور نہ ہی کوئی ایسی عمارت تھی جس سے آپ سایہ حاصل کرتے. صرف ایک چمڑے کا ٹکڑا ہوتا تھا جسے آپ زمین پر بچھا لیتے تھے, اسی پر آرام فرماتے تھے, یا کبھی اس کو درخت پہ ڈال دیا اور اس کے سائے میں آرام کر لیتے تھے. درخت میں ویسے بھی سایہ ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا تھوڑا بیچ میں سے آ رہی ہوتی نا دھوپ, تو اس ٹکڑے کو کیا کیا, وہ درخت کے اوپر ڈال دیا جس سے زیادہ سایہ ہو گیا, اور ایسے ہی زمین پر لیٹ کر آپ نے آرام کر لیا. کبھی اسی کو نیچے بچھا لیا اور اس پر لیٹ کر آرام کر لیا. نہ کوئی خیمہ نہ کوئی یہ اور نہ وہ. یہ تھے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے کیا انداز تھا آپ کا, کیا زبردست انداز تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو ہمیں بھی ان سے کچھ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم ویسا تو کیا کر سکیں گے, لیکن ہمیں تو کوئی دال چاول ہی سامنے آ جائے یا جو ہے وہ سادہ کھانا آ جائے تھوڑا سا تو میں نہیں کھا رہا ہے, اور وہ کتنی سادگی والے تھے, تو ہمیں ان کے طریقے کو کچھ نہ کچھ عمل میں لانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل.